السلام علیکم دوستو، عمران خان کو اقتدار سے محروم ہوئے ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں۔ ان 2-3 دنوں میں بھی سیاست کی رفتار اتنی تیز رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ بیت گیا۔ اس بیتے ہوئے زمانے میں عمران خان اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں کئی اہم سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کس راہ پر چل رہے ہیں، اور وہ جس راہ پر چل رہے ہیں کیا وہ راہ انہیں اقتدار کی ایوانوں میں واپس لے جائے گی۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا پشاور کا جلسہ اور اس جیسے دیگر جلسے جو ہیں، کیا عمران خان کے راستے میں جو کانٹے بچھ چکے ہیں ان کو صاف کر دے گا۔ نمبر 3، تیسرا سوال بہت اہم ہے کہ انہوں نے بیرونی سازش کے بارے میں جو اپنا نیریٹو بنایا تھا، اب اس نیریٹو کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سوال اس اعتبار سے اہم ہے کہ DGISPR کی پریس کانفرنس نے ایک بالکل مختلف بیانیہ سامنے لا رکھا ہے۔ اب یہ جو ساری سچویشن بدلی ہے، ان ساری بدلی ہوئی سچویشن میں، ان سارے بدلے ہوئے ماحول میں عمران خان اپنی سیاست کو اب کیا رخ دیں گے۔ یہی ان کی ذہانت اور ان کی سیاسی انٹیلیجنس کے بارے میں بھی یہ سوال اہمیت رکھتا ہے، اور خود پاکستان کے عوام جو مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد بالآخر کسی مایوسی کی طرف جا نکلتے ہیں، وہ بھی یہی سوالات، انہی سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں کوئی بیانیے میں تبدیلی لائیں، یا وہ اسی بیانیے کو زیادہ شدت سے بیان کرتے رہیں؟ تو جیسے ہم جانتے ہیں، عمران خان کے مزاج کو جانتے ہیں، عمران خان ایک مستقل مزاج آدمی ہے اپنی ضد کے اعتبار سے، وہ اپنی ضد پر قائم رہنے والے آدمی ہیں، اور ان کی ضد ایک ایسی ہے جو انہیں سیلف ڈسٹریکشن کی راہ پہ لے کے جاتی ہے۔ وہ خود انہدامی کی طرف جاتے ہیں، ڈسٹریکشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جس بیانیے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ سیلف ڈسٹریکشن کا بیانیہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان کی جو کل کی تقریر ہے پشاور کے جلسے میں، پشاور کے جلسے کی حاضری اور کم حاضری اور زیادہ حاضری بھی ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی کئی سوالات موجود ہیں، جس پر موقع ملا تو ہم بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے جو سب سے اہم اور سب سے غیر معمولی اس میں بات کی، انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، اور انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جن کے اثاثے ملک سے باہر ہیں؟ اب اس طرح کی بات، یہ سوال بیسیکلی کیا ہے عمران خان کا؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر کے اقتدار میں آئے ہیں، وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ جیسا کہ ان کی طرف سے اس کو ایک بیرونی حکومت کہا جاتا ہے، اس کو سازش کے تحت آئی ہوئی حکومت کہا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا تو دراصل انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، وہ غدار ہیں۔ تو کیا غداروں کے ہاتھ میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی اسلحہ اور یہ چیزیں ان کے حوالے کی جا سکتی ہیں؟ تو بنیادی ان کا سوال یہ ہے۔ اب جن لوگوں کی سیاست 2018 کے بعد جنہوں نے جس سیاست نے جنم لیا ہے، ممکن ہے کہ ان کے نزدیک یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہو، لیکن جن لوگوں کا تعلق پاکستان، اس کی تاریخ، اس کے دفاع کے ساتھ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کن ہاتھوں میں شروع ہوا، کن ہاتھوں میں پروان چڑھا، کس شخص نے بیرونی امداد کو ٹھکراتے ہوئے پاکستان کے 6 ایٹمی دھماکے کیے، کس شخص نے ساری ترغیبات کو مسترد کرتے ہوئے اس ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا۔ تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایک چھوٹا سا فرقہ، چھوٹا سا گروہ جس کی یادداشت 2018 سے پیچھے نہ جاتی ہو، وہ اس طرح کے سوالات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالوں کے ساتھ متاثر نہیں ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے
یہ لوگ جو اقتدار میں آئے ہیں، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ جو اقتدار میں آ گئے، ان کو شکست دینے کے بعد ایوان میں ان پر بظاہر یہ سوال آتا ہے، لیکن یہ ان پر سوال نہیں ہے. دراصل یہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو وہ انہوں نے گھسیٹ کر لا کھڑا کیا ہے کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں، اور ان کو وہ جواب دہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے، تم لوگوں نے یہ حکومت بدلی ہے، اور تم لوگوں نے پاکستان کے دفاع کو کمزور کر دیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جو اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، جو غدار ہیں. تو یہ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو راستہ اختیار کیا عمران خان نے، یہ سیلف ڈسٹرکشن کا ہے. سیلف ڈسٹرکشن کا اس لیے ہے کہ نمبر 1، پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ غیر متنازع پروگرام ہے. اس پروگرام کو حفاظت پاکستان کے ہر سیاسی گروہ اور ہر سیاسی جماعت نے کی ہے. کسی کو بھی آپ اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بلوچستان کے سردار اختر جان مینگل کو بھی آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب یہ دھماکے چاغی میں ہوئے تو وزیر اعلیٰ اس وقت وہ تھے. تو آپ ایسا کر نہیں سکتے. تو یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بے بنیاد ہے، سیلف ڈسٹرکشن کا ہے. یہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس بیانیے کو آگے بڑھائیں گے اپنی اپنی معروف ضد کی وجہ سے، ویسے ویسے ان کے نقصان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ پاکستان کی ریاست کو، یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے گا، وہ پاکستان کی ریاست کو اپنے خلاف کرتے چلے جائیں گے. اور یہ کوئی سیاست کھڑے ہو کے سیاست کرنے والا کام نہیں ہے. آپ پوری دنیا کو کیسے اپنا دشمن بنا سکتے ہیں؟ آپ اپنی دشمنی اگر اپنے سیاسی مخالفین تک رکھیں، ویسے دشمنی رکھنا بھی کوئی جائز کام نہیں ہے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان کا طریقہ کار دشمنی والا ہے تو وہ دشمنی رکھیں، چلے رکھیں، لیکن وہ اس اسٹیٹ کے مفادات کو کیوں داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، اور ان سوالات کا دائرہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص مذہبی گروہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے حوالے سے، یہ بات نہیں ہے. بیسیکلی پہلے سے ایک بڑا وسیع معاملہ موجود ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عالمی سطح پر. وہ عمران خان کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو آج اگر پاکستان کے متفقہ ایٹمی پروگرام کو عمران خان متنازع اس طرح سے بناتے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان کے بیانیوں کو جو وہ پیش کرتے ہیں عمران خان کے خلاف، کیا اس کو وسعت نہیں ملے گی، اس کو پذیرائی نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی. تو ہم نے آپ سے اسی لیے کہا کہ یہ جو بیانیہ ہے عمران خان کا، یہ ڈسٹریکشن کا ہے بیانیہ، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کا بیانیہ ہے. تو یہ انہوں نے اپنے نقصان کرنے کی ابتدا کر لی ہے. لہٰذا ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ اس طرح کے جو جلسے ہیں وہ ان کے اقتدار کی راہ ہموار کر دیں گے، تو جلسے وہ بڑے بڑے کرتے رہیں گے. ان کی اپیل موجود ہے، وہ چھوٹے لیڈر نہیں ہیں، ان کی جماعت چھوٹی نہیں ہے، وہ اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، تو وہ ان کی طرف اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ان کی طرف سے ہوتا رہے گا. لیکن اس اسٹریٹ پاور کا مطلب یہ نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں اقتدار بھی ان کی جھولی میں آ گرے گا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ ریاست کے متفقہ چیزوں کو متنازع بنا رہے ہیں، اور یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریتیں 57% لوگوں نے ان کی حکومت کے جانے پر اطمینان کا سانس لیا ہے. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی تھی، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑائی اور دنگا فساد کی کیفیت سے نکلتے نہیں تھے. اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کے اعصاب پر وہ سوار ہو گئے تھے، وہ لوگوں کو بیمار کر رہے تھے اپنے اس لڑاکا طرز عمل سے. تو اس وجہ سے پاکستان کے عوام نے ان کی حکومت کے خاتمے پر سکھ کا سانس لیا ہے. تو جس حکومت کے خاتمے پر سکھ کا سانس لیا گیا ہو، کچھ عرصے کے بعد، چند ماہ کے بعد جب الیکشن ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام ان کو واپس لے آئیں؟ اور پھر اگر وہ پاکستان کے دفاع کو متنازع بنا رہے ہوں تو پھر یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے. پاکستان کے عوام
ان کے آپس میں سیاسی اختلافات چاہے کیسے بھی ہوں، وہ ایک سیاسی جماعت کو اور اس کے لیڈر کو پسند کریں یا دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈر کو پسند کریں، وہ دفاع کے معاملے میں ان کی حساسیت ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، اس پہ کبھی فرق نہیں پڑا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان شروع سے اب تک مذہب کا سہارا لیتے آئے ہیں اپنے بیانیے میں بھی اور اپنے اقتدار کے اصول کے لیے بھی۔ تو اس وقت بھی وہ انہوں نے کل نعرے لگوائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور جو جیسے وہ مذہبی باتیں کرتے ہیں کچی پکی وہ باتیں پھر انہوں نے دہرائیں۔ تو یہ باتیں، اس طرح کی باتیں پاکستان میں کبھی اقتدار نہیں دلواتی۔ اگر وہ دلوا سکتی ہوتی تو جماعت اسلامی جو اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، وہ 1947 سے یہی نعرہ لگا رہی ہے، تو کیا وہ اقتدار میں آئی؟ تو اس کا سوال یہ ہے کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیانیہ ہے، جو ان کی پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس نے ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کی افواج کا ترجمان ادارہ ہے۔ اس ادارے نے اس سے پہلے رائٹر کی خبر نے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس سازش کی بات کو لے کے وہ چل رہے ہیں افواج پاکستان اس کی تصدیق اور تائید نہیں کرتی، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی باتیں معمول کا حصہ ہیں، وہ ہوئی اور ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا عمران خان نے جو بیانیہ بنایا، جو سچویشن پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو سنسنی وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سنسنی اور وہ جذباتیت وہ ان کے پیروکاروں میں تو پیدا ہوگی، لیکن عوام کی بڑی اکثریت اس سے لا تعلق رہے گی۔ یہ اس لیے بھی لا تعلق رہے گی کہ 2-3 دن کا جو وزیر اعظم ہے، 2-3 دن ہوئے ہیں نا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے، تو 2-3 دن کی وزارت عظمیٰ میں پاکستان میں وزیر اعظم متحرک نظر آ رہا ہے۔ وہ سیاسی اپنے ہم خیال اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے بھی کر رہا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ پاکستان کے وہ منصوبے جو گزشتہ 3-3.5 پونے 4 برس سے التوا کا شکار تھے، ان کو دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے یہ جو کشمیر ہائی وے والا گرین لائن ہے یا جو بھی لائن ہے میٹرو، اس کو انہوں نے کہا کہ 4-5 دن میں چلا دیں، تو وہ چلتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب وہاں اس سے پہلے وہاں الو بولتے تھے، اب وہاں رونق ہے اور وہاں لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں۔ تو یہ شہباز شریف کی سپیڈ اور ان کا کام، ہاں یعنی جو بہت اہم بات کہ انہوں نے جو اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور بہت بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا آج ہی پلان مانگ لیا ہے۔ انہوں نے کوئی وقت نہیں دیا لوگوں کو، انہوں نے کہا جی آج ہی پلان دیں اور کل تک اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ان کی کارکردگی، ہاں جو وہ ہیں ریٹائرڈ ملازمین، ان کی پینشن میں اضافے کی انہوں نے منظوری دے دی۔ تو اس سپیڈ کے ساتھ یہ گھسا پسا بیانیاں جو لوگ گزشتہ 5 سال سے لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، کیا عمران خان اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو تباہی کے راستے پر ڈالیں گے، اور وہ ڈالتے چلے جائیں گے اگر اپنی عزت پہ قائم رہیں گے۔ خدا